سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میری مان کر چلیں، جن کاموں کے کرنے کا میں نے حکم دیا وہ کریں، اور جن کاموں سے میں نے روکا ہے منع کیا ہے ان سے بچیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے اس منشے کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے منشے کو سمجھ کے زندگی نہیں گزارتا وہ دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو محدود زندگی عطا فرمائی ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، اور اپنی اپنی عمر کو پورا کر کے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد نہیں رہے، ہمارے ماں باپ نہیں رہے، ہمارے نانی نانا دادی دادا نہیں رہے، ہمارے بزرگان دین نہیں رہے، پیارے صحابہ نہیں رہے، اور تو اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، تو ہم کیا رہیں گے؟ جانا سب کو ہے۔ تو آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق وفاداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جو بندہ، جو نوکر، جو کام والا مزدور، جو لیبر اپنے مالک کی، اپنے باس کی مان کر نہیں چلتا، اس کو لوگ نمک حرام کہا کرتے ہیں، اس کو لوگ نمک حرام کہا کرتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھا کر، اللہ کا دیا ہوا پی کر، اللہ کا دیا ہوا پہن کر، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اور پھر اللہ کی نافرمانی کریں، اس کو کیا عنوان دیں گے؟ اس کو کیا لقب دیں گے؟ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں، نافرمان بن کے زندگی نہ گزاریں۔ ہر انسان اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے اٹھنا، اپنی مرضی سے چلنا، اپنی مرضی سے بیٹھنا، اپنی مرضی سے کھانا پینا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کو پابند کیا ہے ہر قدم پر، نہ اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھ کے سوئیں اور اٹھنے کے بعد نماز پڑھیں، عشاء پڑھ کے سوئیں اور اٹھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ اپنی مرضی سے ہم کھا پی نہیں سکتے، جو دل میں آئے وہ کھا لیں، جو دل میں آئے وہ پی لیں، نہیں، حلال کھانا ہے اور حلال پینا ہے۔ اپنی مرضی سے پہن اوڑھ نہیں سکتے، جو اللہ نے فرمایا اسی کو پہن اوڑھ سکتے ہیں، اور جس کو منع کیا اس کو نہیں اوڑھ اور پہن سکتے ہیں۔ چنانچہ مردوں کے لیے اللہ پاک نے ریشم کو حرام قرار دیا، سونے کے زیورات پہننے کو حرام قرار دیا، لہذا مرد کے لیے سونا پہننا حرام، مرد کے لیے ریشم پہننا حرام۔ لیکن اندازہ کریں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ شادی بیاہوں میں لینے دینے کے نام پر سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جا رہی ہیں، سونے کے ہار پہنائے جا رہے ہیں، گویا چوری اور سینہ زوری، اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنا اور سینے میں چھاتی میں جو ہے خم ٹھوک کر اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنا، برسر عام گا بجا کر لوگوں کو دکھا کر اللہ کا حکم توڑنا، اور اسی میں داڑھی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں حفاظ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں مسجد کے امام اور مؤذن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں حاجی نمازی بھی بیٹھے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی واہ واہ، بھائی واہ واہ، بھائی واہ واہ، جہنم کے کام کیے جا رہے ہیں اور اس پر واہ واہیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کو ناراض کر کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پیروں میں روند کر، بتائیے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی؟ ہماری زندگیوں میں خوشی آئیں گی؟ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ راحتیں مقدر فرمائیں گے؟ بیماریاں ہمارے گھروں میں جڑ نہیں پکڑیں گی تو اور کیا ہوگا؟ شیطان اور جنات کا بسیرا ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جی، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بے چینی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟
گھروں کے اندر بہویں نافرمان نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا، بچے نافرمان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ زندگی کی شام ہو چکی ہے اور نہیں پتہ زندگی کا سورج کس وقت غروب ہو جائے، لیکن لوگوں کو ابھی تک اپنی زندگی میں چین اور سکون نصیب نہیں ہوا۔ کہاں سے ہوگا؟ اس لیے کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نافرمانی پہ جو پر تول رکھے۔ ہمارے ساتھ میں حج کے اندر ہمارے ایک پیر بھائی تھے، بڑے ظریف الطبع ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بہت پہلے کی بات ہے، ایک جماعت گئی اپنے علاقے سے، تو جب جماعت واپس مرکز لوٹی تو اس وقت کے ذمہ دار کے سامنے کارگزاری سنائی، وہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر امیر صاحب نے شکایت کی کہ حضرت ان جماعت والوں نے سب نے مل کر ایک دن میری پٹائی کی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا، ارے امیر صاحب کی تم نے پٹائی کی؟ کہ حضرت امیر صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا تھا جو بھی کام کرو مشورے سے کرو، ہم نے پٹائی بھی مشورے سے کی تھی، ہم نے امیر صاحب کی پٹائی بھی کی مشورے کے ساتھ کی تھی۔ تو آج کل باقاعدہ گناہ بھی مشوروں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ کل بارات آنے والی ہے، سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے خاندان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مشورہ کیا ہے؟ سنت، اور مشورے کے نام پر سنت کی مذاق ہو رہی ہے۔ بھائی 2-4 نوجوان بچے آپس میں مشورہ کریں کہ مشورہ سنت ہے، اور کس بات کا مشورہ کریں کہ فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کرنا ہے، تو کیا مشورہ جائز ہوگا؟ تو مشورے کا نام جو سنت ہے اس کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں بھائی کتنے تولے کی سونے، کتنے جو ہے تولے کی سونے کی انگوٹھی لڑکے کو پہنائی جائے، اور جب ہم دیکھنے کے لیے گئے تھے اس وقت تو اتنی وزن کی، اتنے تولے کی سونے کی انگوٹھی دی تھی، اب کتنے کی دینی چاہیے؟ اور یہ انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے، تو حرام چیز دینے کا مشورہ ہو رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے ساتھ زنا کا مشورہ کرے، جیسے وہ حرام اور وہ گناہ ہے، ایسے یہ بھی گناہ ہے۔ تو باقاعدہ مشورے کر کر کے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ سنتوں کے مشورے نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کے مشورے نہیں ہو رہے، نہ ماننے کے مشورے ہو رہے، شریعت کے حکموں کو روندنے کے مشورے ہو رہے۔ تو بتائیے دوستو، زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں مسجد تک، اور راستے میں جتنے بھی ملتے ہیں، آج تک مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت دعا کرے کہ اللہ ہمارے حال کو درست کر دے، اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے، اللہ ہمیں دین کی محبت عطا فرما دیں۔ بس جس کو موقع لگتا ہے، جی 4 بیٹیاں ہیں ان کو اٹھانا ہے، تو اٹھانا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے اٹھانے؟ لیکن جیسے دنیا کر رہی ہے ایسے مجھے کرنا ہے۔ دعا کر دو، میں خاک دعا کروں گا، میں خاک دعا کروں گا اس کام کے لیے؟ تمہارے اٹھانے سے بہتر ہے تو ان لڑکیوں کا جنازہ عزت کے ساتھ اٹھ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر، کافرانہ رسموں کو انجام دے کر ان لڑکیوں کا رشتہ کرنا اور اٹھانا، اگر تمہارے نزدیک اٹھانا ہے تو بہتر ہے تمہاری لڑکیوں کی موت اور جنازے آ جائیں، اٹھ جائیں، تاکہ عزتوں کے ساتھ اٹھ کے وہ قبر میں چلی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مذاق بنا رکھی۔ اور جس طرح سے لڑکیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پوچھو ذرا کسی لڑکی سے کہ تمہاری لڑکی سکھ چین سے ہے؟ تو دوستو، پوری زندگی سنت کے مطابق گزاریں۔ اللہ پاک نے یہ زندگی ہمارے حوالے نہیں کی ہے جیسے چاہے گزار کے آ جانا۔ دنیا میں نے تمہیں انجوائے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے بھیجا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ نے سزا بھگتنے کے لیے، اللہ پاک نے آزمائش کا کہ ایام گزارنے کے لیے، امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ پاک نے دنیا کی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیا سیرگاہ نہیں، یہ تفریح گاہ نہیں، یہ چراگاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ ہمیں یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے امتحان کو پاس کرنا ہے۔ روکھی سوکھی کھا کر اللہ کی جو موجودہ نعمتیں اس پہ شکر ادا کر کے نمازوں کی پابندی کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں،
ذکر و اذکار کے مطابق زندگی گزاریں، سنتوں کے اہتمام کے مطابق زندگی گزاریں، اور دنیا میں بھی مزے پائیں اور آخرت میں بھی مزے پائیں۔ جو بندہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، احکام کی پابندی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو مزے پاتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اس کو نعمتوں میں رکھتے ہیں اور اللہ آخرت میں اس کو مزے میں رکھیں گے۔ لہذا 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ان کی تربیت کریں۔ یتیم بچہ وہی نہیں ہے جس کے ماں اور باپ فوت ہو گئے ہوں۔ اس زمانے میں میں اس بچے کو بھی یتیم کہتا ہوں جس کے بچے کے ماں باپ زندہ ہیں، لیکن ماں باپ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، دنیا بھر کی خرافات لے کر بیٹھے۔ گھر کی تعلیم کو مضبوط کریں، فضائل اعمال کی روزانہ تعلیم ہو۔ جب فضائل اعمال کتاب پڑھی جائے گی اور روزانہ سمجھ کر ایک ایک فقرے کو 2 3 مرتبہ دہرایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر، اللہ پاک نے طلب کا ایک مزاج رکھا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کا شوق پیدا کریں گے اور ایک نہ ایک دن بندہ عمل پہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہمارے گھر اجاڑ ہو چکے ہیں، ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں، ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں، گھروں کے اندر مردنی چھائی ہوئی۔ رات کے فرشتے تو زمانے سے آتے ہیں اور بلینک نام اعمال لے کر جاتے ہیں، اس لیے کہ گھر کے اندر کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہے جو رات کو اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے 2 گھڑی دعا کی بھیک مانگتا ہو، یہ 2 گھڑی درود شریف پڑھتا ہو، یہ کوئی ذکر کرتا ہو، تاکہ رات کے نام اعمال لکھنے والے فرشتے وہ ذکر لکھ کر لے کر جائیں۔ برس ہو گئے کہ رات کے فرشتے ہمارے بلینک نام اعمال لے کر آتے ہیں، اور جب سے فون ایجاد ہوا ہے، ہر بندہ، ہر ادرانہ، ہر جوان، ہر لڑکی، ہر عورت، ہر مرد یوٹیوب پر تماشے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، گناہ کے مناظر دیکھ کر سو رہے ہیں۔ تو بتائیے، رات کے نام اعمال لکھنے والے فرشتے نیکیاں لکھ کے نہیں جا رہے، گناہ لکھ کر نام اعمال کو سیاہ کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس کو کس نے زندگی کہا دوستو؟ جو رات اللہ پاک نے سکون کی نیند گزارنے کے لیے عطا فرمائی تھی، اس رات کو بھی ہم نے گناہوں سے کالا کر دیا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر ہم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، 2 گھڑی تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کی بھیک مانگ کر پھر سو جائیں، اور اللہ سے مانگے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ کتنا اچھا معمول ہو اگر رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے دعا کر کے بندہ اس طرح سے سوئے، تو اللہ کو یہ ادائیں پسند ہیں۔ نیز جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور اللہ اللہ کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، یہ اللہ کی یاد میں بیٹھ کر جھونکے مارتا رہے، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ کر اشراق پڑھ کر اپنے گھر پر جائے، اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اسی طرح صبح ہونے کے بعد بندہ تلاوت میں اپنا حصہ لگائے، اپنے دن کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے کرے، اپنے نامہ اعمال کا ورق قرآن پاک کی تلاوت سے لکھوائے فرشتوں کے ذریعے، خندہ پیشانی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے۔ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ عمرے کے ثواب عطا فرماتے، حج عمرے کا اس کو ثواب عطا فرماتے۔ تو کتنا آسان کام ہے۔ افسوس کی بات ہے دوستو، ماں باپ بچوں کو جوان کر دیتے ہیں، پال پوس کے بڑا کر دیتے ہیں، 4 5 بچوں کو پال کر ماں باپ جوان کر دیتے ہیں، ان کے نکاح کرا دیتے ہیں، اور 4 5 بچوں سے مل کر ایک بوڑھی ماں اور ایک بوڑھا باپ نہیں سنبھالا جاتا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا، جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا۔ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا۔
پھر اس دنیا کا نظام ہے، ایک ماں اور ایک باپ گھر میں تھے، ان کے 2 بچے ہوئے، بچے جوان ہوئے، ان کا نکاح ہوا، اب یہ 4 ہو گئے، جب 4 ہو گئے ماں باپ کے ساتھ ملا کے 6 ہو گئے، 2 ماں باپ 2 بچے 4 اور 2 ان کی بہویں 6 ہو گئے، پھر ان کے یہاں ایک بچہ ہو گیا تو 8 ہو گئے، پھر ایک بچہ ہو گیا تو 10 ہو گئے۔ اب ایک کوٹھڑی کے اندر، ایک گھر کے اندر 10 کا گزارا مشکل ہے، تو باپ نے ایک بچے کو الگ کر دیا، یہ 2 بچوں کو الگ کر دیا۔ اب الگ ہونے کے بعد بچہ یہ سمجھتا ہے جب مجھے باپ نے الگ کر دیا اب میرے اوپر ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور الگ ہوتے کے ساتھ ہی پتہ ہے بہو اپنے حصے کا چولہا، اپنے حصے کا آنگن صاف کرتی ہے، پورے گھر کو صاف نہیں کرتی، گویا الگ کیا کیا، دشمنی کر دی۔ وہ سمجھتے ہیں الگ کیا کیا، ہمیں جو ہے دشمن کی طرح الگ کر دیا، حالانکہ دشمن کی طرح ایک نظام ہے۔ اسی طرح تو یہ محلے بنے، اسی طرح یہ گاؤں بنے، اسی طرح یہ شہر اور ملک بنے، ایک ہی گھر کے اندر سارے نہیں بسا کرتے، اسی طرح محلے آباد ہوتے ہیں۔ لیکن اب بچوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ بالغ ہونے تک ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا، ان کی ذمہ داری تھی۔ اب بالغ ہونے کے بعد جب نکاح کرا دیا، اب جوان بچے کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ماں نے میرے بچے کی طرح انڈوں کی طرح سہ کر مجھے بڑا کیا، پال پوس کر، اب میں اپنے ماں باپ کا خیال کروں۔ اور قرآن پاک میں دعا بتائی کہ دعا کرو رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے ماں باپ پر ایسے ترس کھائیے، ایسے رحم کیجئے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ ترس کھایا اور مجھ پہ رحم کیا۔ اب جب کوئی چیز پکے تو ماں باپ کا اس پہ حصہ رکھے، ماں باپ کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھلائے، جب اپنے کپڑے سلوائے تو ماں باپ کے بھی کپڑے سلوائے، جب اپنے لیے کوئی چیز خریدے ضرورت کی تو ماں باپ کا بھی اس میں حصہ رکھے۔ لیکن میں جانتا ہوں ایسے بچوں کو کہ ماں باپ نے ان کو الگ کیا، الگ ہوتے کے ساتھ ہی پہلے ہی مہینے ایئر کنڈیشن مشین لے کر آئے اور اپنے کمرے میں لگایا۔ وہ بوڑھا باپ جس نے پوری جوانی اس دھوپ اور چھائی کے نیچے تیرے نام وقف کر دی تھی، اور جس نے اپنے کالے بالوں کو سفید کر دیا، کیا اس باپ کے لیے تو کھجور کی شاخ کا بنا ہوا پنکھا بھی لا کے نہیں جھل سکتا؟ اور اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا رہے، تجھے غیرت نہیں آتی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ماں باپ کے کمرے میں پہلے ایئر کنڈیشن لگا تھا، اور ماں باپ کہتے بیٹا تمہیں ضرورت ہے نہیں امی، میں تو تمہارے جوتوں میں بھی بیٹھ کر ٹھنڈک حاصل کر لوں گا، لیکن تمہارے لیے ایئر کنڈیشن ضروری ہے، اس لیے کہ تمہاری عمر ہوئی ہے، تم نے ہمارے خاطر بہت کچھ کیا، پوری جوانی ہمارے اوپر نچھاور کر کے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے تبدیل کر دیا، یہ ایئر کنڈیشن میری ضرورت نہیں، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ عجیب بات کہ نوجوان بچے اپنے کمروں میں ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، اپنے کمروں میں اور ضرورت کی چیزیں لاتے ہیں، گویا ماں باپ کو چڑھا رہے ہیں، ماں باپ کو چڑھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کو یہ سمجھایا ہی نہیں کہ جوانی تک ہم تمہاری خدمت کریں گے، جوانی کے بعد ماں باپ کی خدمت کرو اور جنت دنیا میں حاصل کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں کیا کیا ملے گا؟ نہ ماں باپ نے خود سیکھا، نہ پڑھا، نہ بزرگوں کی صحبت اختیار کی، جب خود نہیں جانتے تو بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ لہٰذا یہ ماں باپ خود بھی جاہل اور ان کے بچے مہا جاہل، جاہل بچوں کی کہ ماں باپ جاہل زندگی گزار رہے ہیں، جاہلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو زندگی میں بھی لطف نہیں اٹھا پا رہے، اور مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کیا ملے گا۔ اس لیے دوستو علماء سے تعلق قائم کرو، علماء کی محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھو اور سیکھو وہ کیا بول رہے ہیں، اور سمجھو اس کو کہ ان کا منشا کیا ہے، ہم اپنی زندگی کو کیسے ڈیولپ کریں، ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، کیسے وفادار بنائیں اپنی اولاد کو، کس طرح ان کی تربیت کریں کہ زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کو بھولنے نہ پائیں، اپنے ماں باپ کی راحت سے، اپنے ماں باپ کے سکون سے کبھی منہ موڑنے نہ پائیں۔ میں تو ایسی اولادوں سے بھی واقف ہوں، ماں پان کھاتی تھی، ماں پان کھاتی تھی اور بیٹے نے بھی پان شروع کر رکھا تھا، ماں نے کہا بیٹا ذرا میرے لیے پان لے آنا، پان لے آنا، اب پان لا کے دے دی، بیٹا کتنے کے آئے؟ یہ 5 روپے کے۔ ماں نے نکالا، بچے نے اٹھا کے پیسے جیب میں ڈال لیے، یہ نے کہا ماں تم میری ماں ہو، کیا میں 5 روپے کی تمہیں پان نہیں کھلا سکتا؟ تم نے اپنی چھاتی سے مجھے دودھ پلایا، جوان ہونے کے بعد کبھی اس کی قیمت لی تم نے؟
نہ جانے بچپن میں کتنی مرتبہ تم نے رات جاگ جاگ کر گزاری، کبھی تم نے مجھ سے اس کی قیمت لی؟ آج میں پان کے تم سے 5 روپے لوں؟ یہ دوستو، یہ قصور ہے بچوں کی ناقص تربیت کا۔ چنانچہ بیٹا باپ بنتا ہے، باپ کے بعد دادا بن جاتا ہے ماں باپ کی موجودگی میں، لیکن اس کو اتنا عقل و شعور نہیں آتا کہ ماں باپ کے حقوق میرے ذمہ کیا ہیں، کیونکہ سیکھا جو نہیں، جہالت کے ساتھ زندگی گزری ہے۔ ان مدرسوں کی قدر کریں، ان مدارس کی قدر کریں، ان علماء کی قدر کریں کہ اب کوئی انبیاء آنے والے نہیں ہیں، یہ انبیاء کرام کی وراثت تقسیم کرتے ہیں، انبیاء کرام کی لائی ہوئی تعلیمات کو تقسیم کرتے ہیں۔ ماں باپ کا درجہ بہت بلند ہے، ان کے حقوق بہت بڑے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں الگ کر دیا تو الگ کرنے کے بعد حقوق ختم نہیں ہوتے، بلکہ حقوق تو اور زیادہ بڑھ جاتے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور دنیا میں نہیں ادا کریں گے تو یاد رکھنا ایک انصاف کا دن ہے جس کو روز محشر اور روز قیامت کہتے ہیں۔ اس دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ وہ حساب نہ چکا دے، جب تک کہ وہ حساب نہ چکا دے۔ اس لیے دوستو، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں اور عمل کے مطابق زندگی گزاریں، پھر دیکھیے اللہ پاک ان دنیا کے اندر کیسی سکون اور راحت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں اللہ پاک کیسے مزے عطا فرمائیں۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا ادب احترام کریں۔ بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری منفی جذبات اس لیے بچوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں کہ انہوں نے ماں باپ کے دل کو دکھا رکھا ہے۔ آج کل کے نوجوان بچوں کی جو روزی میں برکت نہیں ہے، ایک بیماری کے بعد دوسری بیماری تیار رہتی ہے، ایک پرابلم کے بعد دوسرا پرابلم تیار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، اس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دے رکھے ہیں۔ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں مسلط کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو متنبع کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی غیب کی زبان کو سمجھ نہیں پا رہا، یہ سمجھ نہیں پا رہا۔ تو جو بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہوگا، اپنے بڑوں کا نافرمان ہوگا، وہ شیطان کا وفادار ہوگا۔ اور جو بندہ شیطان کا مرید ہوگا، شیطان اس کو کبھی بھی ولایت کا راستہ اس کو حل نہیں کرنے دے گا، سمجھنے نہیں دے گا، وہ ہمیشہ اس سے گناہ کروائے گا۔ کتنے نوجوان بچے ہیں جو کہتے ہیں، دل میں کئی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ اتنی پریشانی بڑھ گئی ہے کہ اپنی جان کو ہلاک کر دو۔ بھائی اللہ رب العزت نے جان جیسی قیمتی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو ہلاک کرنا اس امانت میں خیانت ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود پہ لیتے ہیں اور قرضے بڑھتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں جی، پھر سوچتے ہیں کہ تھوڑی شراب پینا شروع کر دو تاکہ سکون کی نیند آ جائے، اور شراب پی پی کر روحانیت ختم ہو جاتی ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے، پھر خودکشی کر لیتے ہیں جی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، اور پھر زندگی کو جہنم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کی پریشانیوں سے نمٹ کر جہنم کی پریشانیاں مول لے لیں تو سودا سستا رہا یا مہنگا رہا؟ اتنا مہنگا سودا کرنے کے بعد جی آدمی کو بھلا سکون مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سکون تو اللہ پاک نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون اطمینان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس میں سکون کہا ہے اس کے علاوہ سکون مل نہیں سکتا، اس کے علاوہ سکون مل نہیں سکتا۔ پریشانیوں کا نام کوئی بندہ سکون رکھ دے، شراب کے نشے کا نام کوئی سکون رکھ دے، تو یہ تو لوگوں کے نزدیک نام ہے، لیکن حقیقی سکون نہیں ہے۔ حقیقی سکون تو جو اللہ کہہ رہے ہیں اسی میں ہے۔ اللہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا سکون و اطمینان تو اللہ کی یاد میں۔ تو دوستو اعمال پہ کھڑے ہو جائیں، نمازوں کو درست کریں، وقت سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، اور نماز سے پہلے سنتیں پڑھ کر، نوافل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی لو میں لگیں، تسبیحات کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ دن میں پڑھ لے
تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے، اور جب گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے تو اس کا مطلب یہ ناراضگی ختم ہو گئی، اور ناراضگی کا اپوزٹ اور ناراضگی کی ضد ہے محبت۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت میں لے لیا، اور سارے کام اللہ کی محبت سے ہی تو بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے کام پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے کام الجھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہیں۔ گناہ جب معاف ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو سارے کام بن جائیں گے، سارے کے سارے کام بن جائیں گے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں دوست، بنائیں گے نا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی، اور ساری کی ساری تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، اللہ دور فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی وکیل صاحب کون ہیں؟ محمد جاوید ابن خاطر علی آپ ہیں؟ بیٹا بچی نے نکاح کی اجازت دے دی، نکاح پڑھا دیا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ بیٹا محمد افضال ابن میر حسن صاحب محمد پور آپ ہیں؟ بیٹا وکیل بن نکاح محمد جاوید ابن خاطر علی صاحب نے دلہن رخسار بنت رخسانہ ہے یا رخسار ہے، رخسار بنت محمد نواب محمد پور کی ذات کو 2 گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے 5100 روپے نقد مہر کے عوض زوجہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اس کو قبول کیا؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، جواب خیر۔ بہت سارے لوگ اس مجلس میں اس نیت سے حاضر ہوتے ہیں کہ ہم توبہ طائب ہو کر بیعت ہو کر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن کے زندگی گزاریں، اور ہم اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروائیں، اور بقیہ زندگی اللہ کی محبت میں گزاریں۔ تو یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح میں پڑھیں اور ایک تسبیح استغفار کی درود شریف کی شام میں پڑھیں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، خاص طور سے انٹرنیٹ کے فتنے سے، سیل فون کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں میں انشاءاللہ شامل فرمائیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ ملاقات جاری رکھیں گے انشاءاللہ اور معمولات بتائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو باتیں کہی گئی، سنی گئیں، اللہ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگی کو 100% اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کاموں سے آپ نے روک کر منع کیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ نوجوان بچوں کو اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنا، نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا۔ میرے پیارے اللہ، جو اولاد نافرمان بن گئی، کہ اللہ ان کو فرما بردار بنا دیجئے۔ کہ اللہ جو بچے بھی چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، ماں باپ کی بات نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، اللہ ان کو سمجھدار بنا کر قبول فرما، ماں باپ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ جو بچے جوان ہو چکے ہیں، عمر کو پہنچ چکے ہیں، نیک سارے رشتے عطا فرما۔ جن کے رشتے ہو چکے، اللہ میاں بیوی میں سچی محبت نہیں، اللہ سچی محبت پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، امید سے بڑھ کر بنا۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کاروبار عطا فرما۔ جن کے گھر چھوٹے اور تنگ ہیں اور کرائے کے ہیں، اللہ ان کو ذاتی کشادہ مکان عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، ذلت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ علماء صلاح کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ کہ اللہ ان کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ دین کی باتوں پر کہ اللہ چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ پوری دنیا میں کہ اللہ بے چینی کا ماحول ہے، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ کہ اللہ جو حجاج کرام آ چکے، اللہ ان کو بدلی بدلی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو آنے باقی ہیں اللہ ان کو عافیت کے ساتھ اپنے گھر والوں تک پہنچا دیجئے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا پیغام بھیجے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، کہ اللہ ان دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما۔ کہ اللہ جن والدین کی ہمارے آباء و اجداد کا انتقال ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ میرے پیارے اللہ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کہ اللہ جو بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، ان کو صحت عطا فرما۔ ابھی ایک چٹھی اور رقعہ آیا جس میں لکھا ہے کہ ہمارے والد ICU میں ہیں، پیارے اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما، صحت کامل عطا فرما، محبت کامل عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ